من اتبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله تبارك وتعالى في آية آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدقت يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. انتہائی گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی جس طرح اللہ کی چاہت ہے اس کے مطابق اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اپنی دعاؤں میں ایک دعا اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں کثرت سے مانگا کرے کہ اللہ ہمیں تقوی والا رمضان نصیب فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں گناہوں سے پاک رمضان نصیب فرما۔ ہم چونکہ کمزور ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، اس لیے ہمیں نیکی کے اندر بھی اللہ کی بے انتہا مدد کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے گناہوں سے بچنے میں بھی اللہ کی بے انتہا مدد کی ضرورت ہے۔ اور دعا، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار انسان اپنے مخالف کے اور اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ ہمیں اپنے سب سے بڑے مخالف جو ہمارا نفس ہے اور جو شیطان ہے، اس کے خلاف مدد کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بڑی بے تابی سے انتظار کرتے تھے۔ نہ صرف انتظار کرتے تھے بلکہ 2 ماہ پہلے ہی یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ صحت بھی رہے، عافیت بھی رہے، سلامتی بھی رہے، تاکہ وہ مبارک مہینہ جو آپ نے رمضان کا امت کے لیے رکھا ہے اس کی سعادتیں ہمیں حاصل ہو جائے، اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں ہی رمضان کے روزوں کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، یعنی شعبان کے مہینے سے ہی روزے رکھنے شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے پینے کے حوالے سے سیرت یہ بتاتی ہے، آپ نے سن رکھا ہے کہ کوئی بڑی خوراک استعمال میں نہیں تھی۔ ہم سے تو اتنی سہولتوں والے زمانے کے اندر بھی اچھی خاصی سحری کرنے کے باوجود بھی ہمیں دن کے چند گھنٹے گزارنے میں دقت پیش آتی۔
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شوق